اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا الی آخر الآیہ۔ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ایک دعوتی سفر کے تناظر میں رتنا گری کے ایک معروف گاؤں کڑوئی میں موجود ہیں۔ ہمارے محترم امتیاز موڈک صاحب جو انڈونیشیا میں الحمدللہ برسر روزگار ہیں، بلکہ اچھی تجارت میں مشغول ہیں، اس وقت وہ چھٹی کی مناسبت سے اپنے گاؤں میں تشریف لائے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان کے گاؤں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک دعوتی پروگرام رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں توحید اور ایسے ہی شرک کے سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ گاؤں کا یہ حسین منظر اور عالی شان عمارتیں، بنگلے، ولاز دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کے جو باسی ہیں، اس کے جو سکان ہیں، وہ عام طور پر یہاں موجود نہیں ہیں۔ بڑی تعداد جو ہے وہ ملک سے باہر مختلف ممالک میں الحمدللہ روزی روٹی میں مشغول ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو ملک کے ہی اندر مختلف شہروں میں تجارت اور ایسے ہی مختلف ملازمتوں میں مشغول ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی یہ زیب و زینت، اس کی رنگینی کا کیا عالم ہے، اس پس منظر میں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ سورۃ الحدید کی آیت کریمہ یاد آتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور دنیا کس طرح سے پہلے کمزور ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں مضبوطی آتی ہے، پھر مزید اور آگے بڑھ کر کے اس میں جوانی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کمزور ہو کر کے بڑھاپے سے گزر کر کے موت کو رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھی طرح جان لو کہ دنیوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ لعب ولهو کھیل ہے، تماشا ہے، وزینۃ اور زیب و زینت ہے، رنگینی ہے، وتفاخر بینکم اور تمہارے درمیان تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 الفاظ، 5 جملے استعمال فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر کے اسے سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے دنیوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایسے ہی مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ 5 الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جب وہ برستی ہے، زمین پر اترتی ہے، تو کاشتکاروں کو دیکھ کر کے بارش کا منظر اور پانی کی فراوانی سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کھیتی کا اور کاشت کا کام آسان ہو گیا، اب پیداوار آئے گی، فصل اگے گی، اور ہماری روزی روٹی کا اور ہمارے مویشیوں کی روزی روٹی کا انتظام ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ثم یہیج، اور اس کے بعد وہ ہریالی دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتی ہے اور اس کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ پیلا ہو گیا ہے، یعنی وہ جو ہریالی تھی وہ پیلے پن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، وہ پتا جو ہے وہ سوکھ کر کے زمین پر گر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیروں سے روند کر کے باریک ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی مثال ہے دنیوی زندگی کی، کہ دنیوی زندگی پہلے بہت زیادہ خوشنما ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، اور اس کے اندر بڑی زینت ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے نوبت یہ آتی ہے کہ پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جیسے بچپن ہے، اس کے بعد لڑکپن ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اور اس کے بعد وہ ڈھل کر کے عجوزن شوہا، ایک بہت زیادہ کھوسٹ بڑھیا کی کیفیت بن جاتی ہے،
اور پھر اس کے بعد موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جو منظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا، وہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے دنیوی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان دنیوی زندگی کی حقیقت کا ترجمان ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے کس طرح سے یہاں پر محنت کشی کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، کھیتی باڑی کی ہوگی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں تک یہ لوگوں کی زندگیاں ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ آج الحمدللہ بہت اچھے کاروبار میں ہیں لوگ، بہت اچھی جاب اور ملازمت میں ہیں لوگ، اور ان کے پاس دولت کی بہتات ہے، بھرمار ہے۔ حالت یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے دور، اپنے گاؤں سے دور، اپنے مولد اور مسکن سے دور دوسرے ملکوں میں کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر سفر کر کے وہاں پر مختلف انداز کے کام کاج میں مشغول ہیں، اور لوگ اپنے گھر بار سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں۔ کبھی سال بھر میں کوئی آتا ہے، کبھی 2 سال میں، کوئی 5 سال میں کبھی آتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ دنیوی زندگی کی حقیقت ہے۔ اس سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیوی زندگی کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے، نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔ اعتبار اس بات کا ہے کہ آدمی گاؤں کی زندگی گزارے، یا شہر کی زندگی گزارے، یا بیابان کی صحرا کی زندگی گزارے، یا عالی شان بلڈنگوں کی زندگی گزارے، یا وہ بہت زیادہ ناز و نعمت میں پلے اور داد و دہش کی زندگی گزارے، اور وہ بہت بڑے بادشاہوں کی حیثیت سے اور سلاطین کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ اس کا یہ ہے کہ یہ زندگی کی صبح و شام گزرتی کیسے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ گزر رہی ہے، ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ گزر رہی ہے، یا پھر کفر و شرک کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ، بدعت و خرافات کے ساتھ، ہوائے نفس کے ساتھ، دنیا پرستی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، معاصی اور منکرات کی زندگی گزر رہی ہے۔ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان و عقیدے اور کردار کے اعتبار سے وہ حیوان ہو چکا ہے۔ کہیں ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے، کیونکہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان و عقیدے کا ہے، عمل اور سلوک کا ہے۔ ایمان اور حسن عمل کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے تو اس کے لیے یہ زندگی جو کمزور ہو رہی ہے، کبھی مضبوط ہو رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں جنت کا وعدہ کرتا ہے، اپنی مغفرت کا، اپنی رضوان کا وعدہ فرماتا ہے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیوی زندگی تو بہت حقیر چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دنیوی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، تو کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کفار، مشرکین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے والے بھی بہت زیادہ دولت اور ناز و نعمت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر پیغام یہی ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، عبادت کا اور عمل صالح کا اعتبار ہے۔ اسی بنیاد پر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں اس گاؤں میں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بعض معاشی اعتبار سے کمزور لوگوں کے بھی گھر ہیں جو آج بھی کمزور ہی پڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ان کا کوئی معیاری رہن سہن نہیں بن سکا، ان کے گھر معیاری نہیں بن سکے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بہت زیادہ اعلیٰ زندگی گزار رہا ہے اور کوئی ادنا اور حقیر زندگی گزار رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو۔ اگر وہ ایمان و عمل کی زندگی گزارتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی، تو دراصل وہ کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیوی زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں جہاں بھی جیسے بھی رکھے، یہاں رکھے، گاؤں کھیڑے میں رکھے، صحرا بیابان میں رکھے، یا اعلیٰ اور معیاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی بڑی تجارتوں سے اللہ تعالیٰ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔